سر کرامتوں کے بارے میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اس بارے میں ایکسپلین کریں، اسلام میں کرامت کا کیا کانسیپٹ ہے؟ خاص طور پہ جو ہم کرامتیں سنتے ہیں کہ دریا کو لوٹے میں بند کر لیا، یعنی بالکل عقل میں نہیں آتی، ان کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جی ایک شخص تھا کہ جو تخت بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے آیا تھا بالکل پلک جھپکتے میں. قرآن پاک کہتا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی کہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کتاب کا علم رکھنے والے ہیں تو ان کو اللہ یہ طاقت عطا فرماتا ہے یا فرما سکتا ہے. جی ایک تو یہ پہلو اس کا ہو گیا. اگر اس مقام کو جو سورۃ النمل میں ہے اور پھر سورۃ البقرہ میں جو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اگر اس کو ملا کر پڑھا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک طرف جادو ہے بالکل، اور دوسری طرف یہ اللہ کی طرف سے علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم علماء اور فقہاء اور صوفیاء کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر جو کرامت ہے نا سب سے بڑی جو ان کے ہاں غالب رہی، جی تصور غالب رہا، وہ یہ تھا کہ سب سے بڑی کرامت استقامت ہے ہوتی ہے. یعنی سب سے بڑی کرامت استقامت ہے، یعنی اللہ اس کے رسول صلی کی اللہ پیروی، اطاعت، جو اتباع ہے، در حقیقت یہی سب سے بڑی کرامت ہے. جو ہم لوگ نارملی سنتے ہیں جس طرح سے وہ ایک بڑی مشہور کرامت بیان کی جاتی ہے اور لوگ اس پہ ہنستے ہیں. اب آپ ایک وہ کرامت اگر بیان کریں گے تو جی میں اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. میں نے صرف آپ کو ایک تصور، مرکزی تصور خیال وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. جی میں اسی اگر ایسی کرامات آج بیان کی جاتی، کچھ کہا جاتا ہے تو بہت کچھ ایسا ہے جو قصے اور کہانیاں ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو بنیادی تصور ہے وہ یہی جی ہے. اور علماء کے ہاں اور صوفیاء کے ہاں جو غالب چیز ہے وہ یہی ہے. کبھی وہ بھی استقامت ہے. وہ کبھی بھی اس طرح کی باتوں کو بیٹھ کر عوام میں، اجتماع میں اور لوگوں میں اور کثرت کے ساتھ ان باتوں کو بیان نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ جب ان باتوں کو بیان کیا جائے نا تو پھر فضیلت کا معیار نہ تقویٰ رہتا ہے، نہ کردار رہتا ہے، نہ اخلاق رہتا ہے. بس پھر یہی کچھ بن جاتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ کوئی کچھ دکھا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں بس یہ اس نے چونکہ یہ دکھا دیا تو لہٰذا یہ بڑا ولی قرار پایا. سر جو علم اللہ نے بندے کو دیا ہے اس علم کی بنیاد پر ایسی کوئی کرامت دکھائی جا سکتی ہے کہ بندہ نماز پڑھائے اور دائیں والوں کو حفاظ میں کر دے اور بائیں والے کو ناظرہ قرآن آ جائے، یا پھر داتا صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ انہوں نے خانہ کعبہ دکھا دیا تھا. میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ بنیادی تصور یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. باقی جو جزیات ہوتی ہیں، روایات ہوتی ہیں، قصے ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، میں ان پر کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. مثلا یہ لیکن ان کی حقیقت ہونا یا نہ ہونا تو میری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. آپ کے پاس جو ایک شخص آیا وہ رہا 10-15 دن، اس کے بعد وہ جانے لگا تو آپ نے اس سے پوچھا بھائی کیوں آئے؟ تو اس نے کہا جی میں کرامت دیکھنے آیا تھا تاکہ آپ کا مرید ہو جاؤ. جی تو آپ نے فرمایا کہ کوئی میرا کام تم نے شریعت کے خلاف دیکھا؟ جی دیکھا تو نہیں کوئی شریعت کے خلاف. فرمایا اس سے بڑھ کر اور بندہ کیا کرامت دکھائے. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے نا، اس پر میرا خیال ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. جی بس میں لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ بھی بات کنفرم ہونی چاہیے نا کہ یہ جو کہانیاں آپ کہہ رہے ہیں بیان کی جاتی ہیں ان کا پھر حقیقت سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے، کوئی کیا ریالٹی ہے ان چیزوں کی؟ لیکن میں نے آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک عالم کا ذکر کر دیا. ٹھیک ہو یہ بنیاد اور یہ حقیقت تو موجود ہے نا. جی سر، ہم اس کا انکار تو نہیں کر سکتے. جی ٹھیک ہو گیا سر.